السلام علیکم۔ RFI ڈیجیٹل ٹی وی سے اہم خبروں کے ساتھ ہے نورین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سویڈن کے بعد ڈنمارک میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ۔ OIC کے سیکریٹری جنرل ابراہیم طہا کہتے ہیں کہ اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ لیپ ٹاپ کی تقسیم سے باصلاحیت نوجوانوں کو معاشی طور پر مستحکم کریں گے۔ وزیر اعظم کا کراچی میں خطاب۔ 25 ارب کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت کراچی ٹیکنالوجی پارک بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان۔ مسائل حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے، گورنر سندھ کا مطالبہ۔ بھارتی ریاست منی پور 2 حصوں میں تقسیم۔ انتہا پسند ہندو میتی قبائل کی درندگی سے بچنے کے لیے کوکی قبائل کے عیسائیوں نے بنکرز بنا لیے۔ RSS کے وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں کے باعث بھارت میں آباد اقلیتی غیر محفوظ۔ منی پور میں جاری خانہ جنگی پر بھارتی پارلیمنٹ میں بحث کرانے سے مودی سرکار کا انکار۔ 26 جماعتوں کے اتحاد کی سخت تنقید۔ بھارتی فوج میں بدعنوانی اور عیاشی کا بڑھتا رجحان۔ حکومت پریشان، کارروائی کیسے کریں؟ افسران کی ملی بھگت سے ملوث اہلکار قانون کے شکنجے میں نہ آ سکے۔ امریکہ کی یوکرین کے لیے مزید امداد، 400 ملین کی اضافی سیکیورٹی امداد ملے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب۔ ڈنمارک میں ایک ہفتے میں قرآن کی تیسری بار بے حرمتی۔ مصر ترکیہ کے سفارت خانے کے باہر بے حرمتی کی گئی۔ ڈنمارک میں ایک ہفتے کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کا تیسرا واقعہ پیش آیا ہے۔ کوپن ہیگن میں مصر اور ترکیہ کے سفارت خانوں کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ عراق، مصر اور ترکیہ کا شدید احتجاج۔ نام نہاد آزادی اظہار رائے کے حق پر فوری نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ مصر نے سویڈن کے ناظم الامور کو طلب کر کے قرآن پاک کی بے حرمتی کے بار بار واقعات کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ OIC سیکریٹری جنرل کی ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت۔ حسین ابراہیم طہا کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں مذہبی منافرت، عدم برداشت اور تفریق کو ہوا دیتی ہیں، جس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ باصلاحیت نوجوانوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے لیپ ٹاپ اور یوتھ بزنس لون دیں گے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملازمتوں کے مواقع محدود ہیں، بڑی تعداد میں ملازمتیں فراہم نہیں کر سکتے، اس لیے باصلاحیت طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں۔ حکومت کم وسائل کے باوجود یوتھ بزنس لون دے گی، جس سے نوجوان اپنے روزگار کا حصول ممکن بنائیں گے۔ IT کے شعبے میں بڑے مواقع ہیں۔ حکومت محدود وسائل کے باوجود لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی اسکیم جاری رکھے گی۔ معیشت کے استعمال کے لیے تاجروں، صنعت کاروں کو آگے آنا ہوگا۔ گرین انیشیٹو منصوبہ اور زراعت کے شعبے میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ سرمایہ کار آگے آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ کراچی سمیت پورے سندھ کے طلباء بہت باصلاحیت ہیں، انہیں مواقع ملے تو ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کراچی میں طلباء کے مسائل کا بھی نوٹس لیں، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا منصوبہ بہت سود مند ہے۔ باصلاحیت نوجوان اس سے معاشی طور پر مستحکم ہو سکتے ہیں۔ سندھ حکومت کراچی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 25 ارب روپے کی لاگت سے ٹیکنالوجی پارک قائم کرے گی۔ تقریب میں وفاقی وزراء امین الحق، مریم اورنگزیب، صوبائی وزراء، میئر کراچی، صنعت کار اور کاروباری شخصیات بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ پاکستانی معیشت کے لیے چین سے اچھی خبر۔ چین نے پاکستان کو دیے گئے 2 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض کی مدت 2025 تک بڑھا دی۔ چین نے پاکستان کے لیے قرض کو 2025 تک مؤخر کر دیا۔ چین کے ایگزم بینک نے پاکستان کو دیے گئے قرض سے متعلق پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا ہے۔ حکومت کے مطابق چین کے دوستانہ اقدام سے مذکورہ رقم پر پاکستان کو سود ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ چین نے قرض کی مدت میں بھی 2 سال کے لیے توسیع کر دی ہے۔ پاکستان کو درپیش معاشی صورتحال سے نمٹنے اور IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے چین کے ساتھ سعودی عرب، قطر اور عرب امارات کی مدد بھی حاصل ہے۔ بھارتی ریاست منی پور میں کوکی قبائل کے مسیحیوں نے انتہا پسند ہندوؤں کے حملے سے نمٹنے کے لیے بنکرز بنا لیے۔ منی پور میں جاری فسادات کے باعث میزورام اور آسام میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ بھارتی ریاست منی پور میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری فسادات اب تک جاری ہیں۔ اکثریتی ہندو میتی قبیلے کی جانب سے کوکی مسیحی قبائلوں پر حملے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ وادی میں کرفیو کے نفاذ کے باوجود شر پسند متحرک ہیں۔
کوکی قبائل نے انتہا پسند ہندوؤں کے حملے سے بچنے کے لیے بنکرز بنا لیے ہیں۔ میتی قبیلے کے ہندوؤں نے بھی اپنے علاقے میں بنکرز بنا لیے ہیں، جس کے بعد منی پور عیسائی اور ہندو علاقوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ منی پور میں میتی قبائل کی کوکی عیسائی آبادی کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کے باعث ہمسایہ ریاستوں میزورام اور آسام میں کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ ریاست میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے فوج کی سیکیورٹی کی لازمی ضرورت پڑتی ہے۔ بھارتی سیاست میں ہلچل، 26 جماعتوں کی انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ الائنس کا منی پور میں خانہ جنگی پر پارلیمان میں بحث کا مطالبہ۔ مودی سرکار فسادات پر بحث کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ بھارت کے 26 جماعتی اپوزیشن اتحاد نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا بھی دے دیا ہے۔ مودی نے اپوزیشن اتحاد کو ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے دیا ہے، جبکہ کانگریس کے صدر راہل گاندھی کا دعویٰ ہے کہ اگلے سال ہونے والے عام انتخابات میں اپوزیشن اتحاد ہی جیتے گی۔ بھارتی سیاست میں ہلچل، 26 جماعتوں نے انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ الائنس کے نام سے اتحاد قائم کر لیا۔ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیے بیٹھے اپوزیشن اتحاد نے نریندر مودی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک کا مقصد حکومت کو منی پور میں نسلی فسادات کے معاملے پر جواب دہی کے لیے مجبور کرنا ہے۔ اپوزیشن ارکان نے پارلیمنٹ میں بھی منی پور کے واقعات پر آواز اٹھائی اور مودی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اپوزیشن کے 50 ارکان نے گزشتہ روز منی پور کے حوالے سے قرارداد پیش کی، تاہم مودی سرکار نے قرارداد کے آتے ہی اجلاس برخاست کر دیا اور عام پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ کی رکنیت بھی معطل کر دی۔ کانگریس کے صدر راہل گاندھی کہتے ہیں پارلیمنٹ غیر فعال ہو چکی ہے، مودی سوالات کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔